بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی القرن الذی یلینی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین زمانہ میری امت کا وہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ بہترین ہے، اور پھر اس کے بعد جو تیسری صدی آئے گی وہ بہترین. قریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک رف انداز اور آئیڈیا سے کہ میرا زمانہ اور اس کے ساتھ قریباً 300 سال کم و بیش یہ بہترین زمانہ ہے. اور زمانے کا تعلق یہ دن اور رات سے نہیں ہوتا، زمانے کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. دن اور رات کا کیا ہے؟ دن اور رات تو یہ پہاڑوں اور سمندروں پر بھی آتے جاتے ہیں، یہ صحراؤں اور بیابانوں پہ بھی آتے جاتے ہیں. زمانے کی بہتری اور اس کی برائی کا جو تعین اور میزان ہے وہ اس کے لوگوں کے ساتھ. بہترین لوگ ہیں وہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے زمانے کو پایا، آپ کے بعد کے زمانے کو پایا، اور اس کے بعد کے زمانے کو پایا. آپ یوں کہیں کہ تبع تابعین تک کا زمانہ. یہ 3 زمانے، یہ 3 دور، اور یہ 3 یوں کہہ لیں کہ پیڑھیاں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، یہ آپ کی تعلیمات ہی کا ایک تسلسل تھا. وہ تعلیمات اپنے پورے زور اور شور کے ساتھ قائم رہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی. وہ لوگ موجود رہے، ان لوگوں کے اثرات موجود رہے، تو وہ زمانہ بہترین تھا. اور انہی زمانوں میں، اور صرف بات زمانے کی نہیں، ان شخصیات اور ان زمانوں میں سے ایک شخصیت اور ایک زمانہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے.
علماء نے ان کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا، مومنو ہم نے تمہاری کتنی جگہوں پر مدد کی، ہم تمہاری مدد کرتے رہے۔ اور یہی ایک مومن کا یقین ہوتا ہے، یہی ایک مومن کا اعتماد ہوتا ہے کہ اس کی مدد اور اس کا غلبہ وہ رب کے کرنے اور رب کے دینے سے ہے، اس کی ذات سے نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ یقین رکھیں، اور ہمیشہ وہی مومن غالب رہا کہ جس کا اعتماد، جس کا توکل، اور جس نے اپنی ڈوریاں اپنے رب کے ہاتھ میں دیں۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اب فتح ہو گئیں، لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو گئے، جم غفیر بن گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد کسی جنگ میں زیادہ ہے اور کافروں کی تھوڑی ہے، تو انسان ہے نا، دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ جب ہم تھوڑے تھے تو ان کا کھانا خراب کر دیتے تھے، آج تو ویسے ہی ہماری تعداد ان سے زیادہ ہے، آج تو ہم ویسے ہی ان کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ اور میرے نبی اور آپ کے ساتھ صحابہ مخاطب تھے کہ آج تمہیں اپنی تعداد پر فخر ہوا؟ وَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، بڑے پھولے نہیں سمارے جا رہے تھے کہ آج ہمیں کون شکست، یعنی پہلے ہی انہوں نے فتح اپنے ذہنوں کے اندر ٹھانی ہوئی تھی، ہم نے جانا ہے اور چھا جانا ہے۔ پتہ تب بھی چلا کہ جناب آگے سے جب حملہ ہوا تو پھر جتنے بھی تھے سوائے چند کے ایک مرتبہ سارے ہی تر بتر ہو۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، تم سمجھتے تھے زمین ہماری ہے، ہم نے تم پر ہی تمہاری زمین تنگ کر دی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، لیکن آخر تم ہمارے تھے، آخر تم ہمارے تھے۔ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، پھر ہم نے تمہارے دلوں کو مضبوط کیا اور تمہارے دلوں پر سکینت نازل کی۔ وَعَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور پھر بھی تم اپنی کثرت سے غالب نہیں آئے، ہم نے فرشتے بھیجے جنہوں نے تمہاری مدد کی۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو عذاب دیا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہ کافروں کی جزا ہے۔ یہاں ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ غزوہ حنین میں جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھائی یزید، ان کے بھائی سہیل بن عمر، حارث بن ہشام، یہ کافی سارے شامل تھے۔ ان کے متعلق اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ انزل اللہ سکینتہ، ان کے جو جماعت لڑنے کے لیے گئی تھی، جو دل کے اندر ایک خرابی آئی تھی نا، ہمیں کون گرا سکتا ہے، ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، ہمیں کون ہرا سکتا ہے، ہم نے ایک مرتبہ ان کے اس خراب خیال کا علاج کرنے کے بعد ہم نے ان پر اپنی سکینت نازل کر دی اور اپنے فرشتوں سے ان کی مدد کی۔ ان میں جناب معاویہ اور ان کے سارے بھائی بھی شامل، اور اس کے اندر اللہ کی رضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جتنے بھی تھے، اگر کسی کے دل کے اندر یہ بات تھی تو اللہ رب العالمین نے ان کی بات کی اصلاح کر دی۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ سب کے دلوں کے اندر ہی ایسا تھا، یہاں اس کے اندر ایک سبق بھی ہے کہ جب کسی برے کو سزا ملتی ہے نا، تو بسا اوقات اچھے کو بھی درمیان میں کچھ نہ کچھ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ سب کے دلوں میں تو نہیں تھی یہ بات، ابو بکر ہیں، عثمان ہیں، اللہ کے رسول ہیں، سب اندر ہیں، لیکن کچھ کے دلوں میں تھی، کچھ کے دلوں میں تھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، اے اللہ جو تو میں نے برے کام کیے میں ان کے شر سے تو پناہ چاہتا ہی چاہتا ہوں، میرے مولا جو میں نے نہیں بھی کیے ان کے شر سے بھی مجھے بچا۔ کرتا کوئی ہے، بھرتا کوئی ہے۔ تو خیر،
تو اس آیت کے اندر، اس جنگ کے اندر جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے۔ دوسری جگہ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ جب فتح مکہ ہو گیا، اللہ کے رسول کو غلبہ مل گیا، مسلمان تو جب بھی جو ہوئے وہ ہوئے، لیکن مزہ تو ایمان ان لوگوں کے ایمان کا تھا نا جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ ڈر، خوف، جھگڑے، فساد، قتل، غارت، اذیت، مہاجرت، ہجرت، کسی کی بیوی کسی نے واپس لے لی، کسی کا مال لے لیا، کسی کو قبیلے سے نکال دیا، ایمان تو ان کا تھا نا۔ لیکن جو بعد میں بھی سچے ایمان لائے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فتح مکہ والے اور فتح مکہ کے بعد والے بھی برابر ہو جائیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر رکھا۔ جس نے بھی اللہ کے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا، سچے دل سے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، سچے دل سے اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا رہا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا۔ اور اس کے اندر جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی ساری فیملی شامل ہے، ان کی ساری فیملی شامل ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خصوصی دعا کی تھی جناب معاویہ کے لیے۔ بڑے کم صحابہ ہیں، اللہ کے رسول کی محبت تو سب کے لیے تھی نا، لیکن وہ صحابہ کے جن کے لیے اللہ کے رسول نے خاص دعا کی ہو وہ بڑے خال ہیں، تھوڑے ہیں۔ آپ نے جناب عبد الرحمن بن ابی عمیرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جناب معاویہ کے لیے دعا کی تھی، کیا؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ اس معاویہ کو سیدھے راستے پر چلانا، اس کے ساتھ لوگوں کو ہدایت دینا، یہ خود بھی ہدایت پر رہے اور لوگوں کو بھی سیدھے راستے پر چلائے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے ابن خزیمہ میں، اللہم علم معاویۃ الکتاب، اے اللہ اس معاویہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، والحساب، حساب کتاب سکھا دے، وقہ العذاب، اور اسے جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ یہ جناب معاویہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ کتنی عظیم دعا کہ جس کے علم کی دعا اللہ کے رسول نے کی، جس کی علمیت کے اضافے کی دعا اللہ کے رسول کریں، اور جس کی جہنم کی آزادی کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، اس کے متعلق آج کا کوئی بڑ بولا اور خر دماغ اٹھ کر بکواسات کرنے لگے تو پورے جہان کی بکواسات کی نقوال کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی موجود ہے کہ علم یہ اللہ کا فضل ہے، علم یہ اللہ کا احسان ہے، اور رب کا احسان یہ رب کے فضل کے علاوہ کسی کو نہیں ملتا۔ پورے قرآن کو پڑھ لیں، احادیث کو پڑھ لیں، اللہ رب العالمین نے ایک چیز کا حکم دیا اپنے نبی کو کہ مجھ سے اس چیز کا اضافہ مانگ، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی اپنے رب سے اپنے علم کا اضافہ طلب کرتے رہا کرو، میرے مولا مجھے علم عطا فرما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور دوسرے انبیاء بھی یہ دعا کرتے رہے، رب اشرح لی صدری، اے میرے مولا میرے اس سینے کو نا علم کے لیے کھول دے، ویسر لی امری، اور ان معاملات کو میرے لیے آسان کر دے، یفقہوا قولی، بے شمار لوگ ہوتے ہیں علم کا پہاڑ ہوتے ہیں لیکن ان کے علم کا کسی کو ذرہ فائدہ نہیں ہوتا، اور کچھ نکمے ہوتے ہیں لیکن دنیا کو بڑا فائدہ دے جاتے ہیں۔ یفقہوا قولی، یہ سب رب اللہ کا فضل ہے، یہ رب کا انعام ہے، اور علم یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ اور یہ علم وہ علم نہیں کہ جس علم کی یوں کہہ لیں کہ جس کی فیسوں کی رسیدیں میں اور آپ لے کر گھوم رہے ہیں۔ علم وہ ہے جو انسان کی تربیت کرے، علم وہ ہے جو انسان کے اخلاق کو سدھارے،
علم وہ ہے جو انسان کے گھر کی اصلاح کرے، علم وہ ہے جو انسان کی شخصیت کو خوبصورت کرے، اور علم وہ ہے جو معاشرے کے اندر خوبصورتی لائے۔ اگر ڈگریاں بہت بڑی بڑی ہیں، عہدے بہت اونچے اونچے ہیں، نام اور اس کے آگے پیچھے جو ہیں سابقے اور لاحقے بہت لگے ہوئے، لیکن اگر انسان کی شخصیت کے اندر اس علم کا اثر نہیں، اس کی زبان، کلام اور اخلاق جو ہے وہ اس علم سے متاثر نہیں، اور جس جگہ پر وہ موجود ہے اس علم کا وہاں کوئی اثر نہیں، تو وہ علم نہیں ہے۔ رب زدنی علما، اے اللہ مجھے مفید علم عطا فرما کہ اس علم سے مجھے فائدہ ہو، اس علم کا دنیا کو فائدہ ہو، اس علم سے میری دنیا خوبصورت ہو، اس علم سے میری آخرت سنورے۔ اللہم علمہ الکتاب والحساب، اے اللہ اس معاویہ کو وہ علم سکھا۔ اور پھر جناب معاویہ نے سیکھا، اور سیکھ کر پھر کاتب وحی بنے۔ اللہ اکبر۔ آگے بات آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کچھ چیزوں کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ انس کہتے ہیں اپنی خالہ ام حرام سے بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان چند گھروں کے اندر بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، آپ گئے ان کے گھر تو جا کر آپ نے کچھ دیر آرام فرمایا، اچانک آپ اٹھے تو ہنستے ہنستے اٹھے، یتبسم۔ ام حرام کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول ما اضحکک، خیر ہو، نیند سے اٹھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں؟ رسول اللہ فرمانے لگے ام حرام میں نے خواب دیکھا ہے، ناس من امتی عرضوا علی، رب نے نا مجھے میری امت کے کچھ لوگ دکھائے ہیں، یرکبون ھذا البحر الاخضر، یہ جو سبز پانی ہے نا دنیا کے ارد گرد پھیلا ہوا، میری امت کے وہ لوگ ان پانیوں کے اوپر سفر کر رہے ہیں، کالملوک علی الاسرہ، ان کی تعداد، ان کی فوجیں ایسے ہیں جیسے بادشاہ اپنے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، تعداد میں زیادہ، حالات کے اندر آسودگی، خوبصورت حالت میں جیسے بڑے بڑے بادشاہ سفر کرتے ہیں۔ قالت، فوراً، اللہ اکبر، آگے واقعے کی طرف تجسس نہیں ہے، صحابہ کے متعلق آپ سے ذکر کرتا رہتا ہوں، دنیا کی ان کی نظر میں حیثیت نہیں تھی، بس ان کو یہ تھا کہ کسی طریقے سے اللہ کے رسول کی زبان سے ہمیں جنت کی بشارت مل جائے۔ بس جیسے ہی یہ سنا ام حرام نے کہ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو دیکھا اور دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا، اس کا مطلب ہے وہ لوگ عام لوگ نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے پسندیدہ لوگ ہیں، تو اللہ کے رسول ہنس رہے ہیں نا۔ فوراً کہا، یہ نہیں پوچھا کون، کہاں، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، فوراً کہا فَادْعُوا اللَّهَ أَن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، اے اللہ کے رسول دعا کر دیں میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، حالانکہ عورت ہے، ام حرام عورت ہے۔ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتی من الاولین، تو ان کے پہلے لوگوں میں سے، ان میں شامل ہے۔ اور پھر راوی بیان کرتا ہے ایسے ہی ہوا، اللہ کے رسول فوت ہو گئے، جناب عثمان کے دور کے اندر پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب عمر کا بیان کیا تھا آپ کو کہ اجازت نہیں دی، جناب عثمان نے امیر معاویہ کو اجازت دی، جہاز تیار ہوئے، اور پھر صحابہ کا اور تابعین کا جمع غفیر جو ہے وہ پھر جہاد کے لیے نکلا، تو جناب عبادہ بن صامت اپنی اہلیہ کے ساتھ اس جنگ کے اندر شامل تھے، اس جنگ کے اندر شامل تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اول ما رکب المسلمون، سب سے پہلے مسلمانوں نے جس انسان کی عمارت میں سمندر کے اوپر قدم رکھا، معاویہ، وہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ فلما انصرفوا، جب وہ وہاں سے لوٹے اس معرکے سے، تو جب وہ شام کے علاقے میں اتر رہے تھے
تو اب ام حرام جو ہیں وہ بڑی بوڑھی تھی، عبادہ بھی جو ہیں وہ بزرگ تھے، تو جب فقربت الیہا دابۃ، تو ان کے نزدیک ان کے سواری کی جائے کہ آپ اس پر سوار ہوں تاکہ اپنی منزل پر پہنچا جائے، لیکن وہ جیسے ہی سوار ہونے لگی پاؤں پھسل گیا، وہیں گری، کچھ عمر زیادہ تھی، کوئی طبیعت نازک تھی، تو وہیں وہ فوت ہو گئیں۔ اول ما غزا المسلمون، جن لوگوں نے سب سے پہلے غزوہ بحر کیا، سمندر کے اندر قدم رکھا، وہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ہنسے؟ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث ام حرام سے ایک اور جگہ بیان کرتی ہیں، اور آج بھی ان کی قبر قبرص کے اندر موجود ہے، قبرص علاقہ ہے، اس کے اندر ام حرام کی قبر موجود ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے سنا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ جو سب سے پہلے سمندر میں رب کے دین کے لیے اور توحید کے لیے غزوہ کریں گے نا، اللہ تعالیٰ نے سب پر جنت کو واجب کر دیا، سب کو جنت پر واجب کر دیا ہے۔ ام حرام کہنے لگی اللہ کے رسول انا فیہم، دعا کر دیں میں بھی ان میں سے ہوں، میں ہوں ان میں سے۔ آپ نے فرمایا انتی فیہم، ام حرام تو انہی میں سے ہے۔ کہتی ہیں اللہ کے رسول بات بیان کر رہے تھے، آگے آپ نے پھر فرمایا کہ میری امت کے وہ لوگ یغزون مدینہ قیصر، اس وقت کی جو سپر پاور طاقت تھی قیصر، میری امت کے جو لوگ سب سے پہلے قیصر کے اوپر حملہ کریں گے، مغفور لہم، رب نے ان کے لیے بھی مغفرت کا وعدہ کر دیا ہے۔ فقلت انا فیہم، اے اللہ کے رسول میں بھی ان میں سے ہوں۔ فرمایا نہیں، تو پہلوں میں سے ہے، تو کیونکہ یہ بعد کی بات ہے نا، یہ بعد کی بات ہے، یعنی اس سے پہلے تم کیا ہو جاؤ گی؟ فوت ہو جاؤ گی، تمہارا نام پہلوں میں آ چکا ہے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر جو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت ہے نا، وہ بڑی عظیم ہے۔ کیوں کہ سب سے پہلے جس نے جہاد کے لیے سمندر میں قدم رکھا وہ جناب معاویہ تھے، اور پھر قبر اور قسطنطنیہ کی فتح، قیصر کی فتح یہ یزید کی سرکردگی کے اندر ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے قیصر کا جا کر دروازہ کھٹکھٹایا وہ یزید تھا، کہ جس کی سرکردگی کے اندر صحابہ بھی موجود تھے، سرکردگی کے اندر صحابہ بھی موجود تھے، اور یزید کے ساتھ ابو ایوب انصاری بھی موجود تھے، ابو ایوب انصاری بھی موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم اختلافات کی طرف نہیں جاتے، لیکن میرے بھائیوں ان چیزوں کا تعلق اختلاف سے نہیں، ان چیزوں کا تعلق ایمان کے ساتھ۔ کیوں کہ اس کے اندر اللہ کے رسول کا فرمان موجود ہے، اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے۔ میری نظر کچھ کہے، میری عقل کچھ کہے، میرا میزان کچھ کہے، میرا ترازو کچھ کہے، ہم لوگوں کا اطیع اللہ و اطیع الرسول کے میزان کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے، چاہے مجھے سمجھ آئے نہ آئے، میری عقل تسلیم کرے نہ کرے، تاریخ جو مرضی کہے، جو فرمان محمد الرسول اللہ نے کہہ دیا ہے ہم اس فرمان سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے۔ ابو ایوب انصاری بزرگ ہے نا، جب صحابہ فوت ہونے لگے، وقت کیونکہ گزر رہا تھا، وقت پھر جب اس وقت کے خلیفے، اس وقت کے حکمران جب وہ پھر لڑائیوں کے لیے اپنے لشکر بھیجا کرتے تھے نا، تو برکت کے لیے صحابی ہوتے تو صحابی بھیج دیتے، پھر بعد میں تابعی ہوتے تو تابعی بھیج دیتے، کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رہے ہیں، یہ رب کے مقرب ہیں، ان کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں فتح دے گا۔ البرکۃ مع اکابرکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے تمہارے بوڑھوں اور تمہارے بڑوں کے اندر برکت رکھ دی ہے، وہ اپنے بڑوں کا احترام کیا کرو، اپنے بڑوں کی عزت کیا کرو، اور یہ بڑے ہیں تو برکتیں ہیں، یہ بڑے ہیں تو عزتیں ہیں، یہ بڑے ہیں تو اس دنیا کے اندر کچھ قائم ہے، اگر اس دنیا کے اندر بڑے نہ ہوں تو اس دنیا کے اندر کوئی قائم نہ رہے۔ ابو ایوب انصاری، یزید اس نے محاصرہ کر رکھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے قلعے ہوتے تھے اس دور میں، کون سے یہ
کیا کہنا چاہیے، ٹینکیں اور توپیں ہوتی تھیں، بڑی مشکل لڑائیاں ہوتی تھیں، مہینوں مہینے جناب یوں کہہ لیں کہ گھیرا ڈالے رکھتے، بڑے مسئلے ہوتے تھے۔ یزید کا لشکر کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے آتا ہے، کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول کی حدیث، اور صرف اس لیے نہیں آئے کہ ملکوں کو فتح کریں، وصیت کیا کی یزید؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ جو امت قبرص پر حملہ کرے گی مغفور ہے۔ میں قبرص کی حدود پر آ گیا ہوں، اگر میری موت آ جائے تو جس قدر قبرص کی زمین کے اندر گھس کر مجھے دفن کر سکو مجھے دفن کر دینا۔ کل قیامت کے دن ابو ایوب یہ کہہ سکے کہ اے اللہ، تیرے نبی نے کہا تھا کہ تیری وہ امت جو قبرص پر حملہ کرے گی مغفور اللہم، میرے مولا میں ان میں شامل تھا، میں دشمنوں کی زمین سے اٹھاؤں۔ اللہ اکبر۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، یزید کو پتہ چلا اور وصیت علم میں تھی۔ اللہ اکبر۔ اب کیونکہ ابو ایوب انصاری کی وصیت تھی کہ جہاں تک ہو آگے جا کر مجھے دفن کرنا، اب آگے قلعہ ہے، آگے قلعہ ہے۔ جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو اوپر سے تیر برستے ہیں، اوپر سے حملہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یزید نے کہا کہ ایسے یہ بات نہیں بنے گی۔ ان کے بڑے کی طرف پیغام لکھا، اس نے کہا تمہاری لڑائی اور جو ہماری لڑائی ہے وہ تو وقت بتائے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن یہ ایک شخص ہے جو محمد الرسول اللہ، جو ہمارے آقا تھے، جو ہمارے مولا تھے، جو خاتم النبیین تھے، یہ ان کا ساتھی۔ اور یاد رکھو کہ یزید کی جب تک سانس موجود ہے ابو ایوب انصاری کی وصیت یزید پوری کرے گا۔ اور یاد رکھو، اور ہمیں تنگ نہ کرو، میں دفن تو کر رہا ہوں اور شاید میں واپس بھی چلا جاؤں، لیکن اگر یزید کو یہ پتہ چل گیا کہ تم نے ہمارے اس نبی کی ساتھی کی قبر کی بے حرمتی کی ہے تو یاد رکھو جہاں تک اسلامی جھنڈے موجود ہیں کسی گرجے کی، اس کے بعد دوبارہ کسی گرجے سے گھنٹی کی آواز تم نہیں سنو۔ اللہ اکبر۔ ان کو تھریٹ کیا، ان کو دھمکی دی، اور جا کر جناب ابو ایوب کو قبرص کے دیوار کے بالکل ساتھ دفن کر دیا۔ اور آج بھی جناب ابو ایوب انصاری کی قبر وہاں موجود ہے قسطنطنیہ کے اندر۔ اور وہ لوگ بھی آخر دشمنیاں لڑائیاں اپنی جگہ پر، لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ آخر مانتے دل سے پتہ تو سب کو ہوتا ہے نا، وہ علیحدہ بات ہے میں دشمنی میں اڑ جاؤں، تعصب میں اڑ جاؤں، لوگوں کو دیکھا دیکھی اکڑ جاؤں، حقیقت سب کو پتہ ہوتی۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ غیر مسلم تھے لیکن ابو ایوب انصاری کی قبر پر آ کر دعا کیا کرتے تھے۔ روایات کے الفاظ ہیں جب قسطنطنیہ میں بارشیں نہیں برستی تھیں وہ یہاں آ کر دعا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ ان کے رسول کا مقرب ہے، شاید ادھر دعا کرو بارشیں برس جائیں۔ یہ صورتحال بن گئی۔ تو خیر، جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر، اور میری امت کے وہ لوگ جو سب سے پہلے اس وقت کی سپر پاور سے ٹکر لیں گے مغفور لہم، وہ بھی جنتی ہیں۔ جناب ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جناب معاویہ نے سمندر کے اندر قدم رکھا، اور خلافت معاویہ کے اندر یزید نے اس قیصر کے اوپر حملہ کیا، اور اس کی سرکردگی کے اندر بے شمار صحابہ موجود تھے جن کے اندر جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اب جب شروع میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، کیونکہ فطرت ہے نا انسان ہے، حبشی نے جناب حمزہ کو قتل کیا تھا، حالانکہ بعد میں مسلمان ہو گیا، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو نہیں نہ بدلتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے، روایت کے الفاظ ہی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس کے اندر کلام ہے، اللہ عالم، اللہ کے رسول نے حبشی کا اسلام تو قبول کر لیا، لیکن کیا کہا؟ حبشی اسلام تیرا قبول ہے، لیکن ایک خیال کرنا، دوبارہ میری نظروں کے سامنے نہ،
جب میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے اپنا چچا حمزہ یاد آ جاتا، تو میری نظروں کے سامنے مت آنا۔ اور پھر حبشی نے بھی دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کیا، اور پھر وہ رب سے یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ، میں نے جس انداز سے تیرے نبی کو اذیت دی، تیرے نبی کے صحابی کو اذیت دی، تیرے نبی کے خاندان کو اذیت دی، میرے مولا مجھ سے ایسا کام لے لے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے کہ جتنا تو نے نقصان کیا تھا اتنا فائدہ بھی تو نے محمد کو پہنچا دی۔ اور پھر اس حبشی نے مدعی نبوت کو قتل کر کے اپنا قرض ادا کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو جناب ابو سفیان مسلمان ہوئے، اور سردار بھی تھے، جہاں سرداری کرتے تھے وہاں مال بھی لگاتے تھے۔ مسلمانوں کے دل میں تھا کہ جب ہم پر ہمیشہ مشکل وقت آیا، بدر ہوئی، تو سرکردگی کون کر رہا ہے؟ ابو سفیان ہے۔ دوبارہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے خندق ہو رہی ہے، مسلمانوں کی ہر چیز ٹائٹ کر دی، سانس تک بند کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، سرکردگی کون کر رہا؟ ابو سفیان۔ آج جب وہ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کے دل کے اندر بات تھی، اسلام تو قبول ہو گیا، لیکن کوئی صحیح سے بات نہیں کرتا، کوئی اپنی مجلسوں کے اندر آ کر کھلے دل سے بٹھاتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ سے ایک بات کرنی۔ فرمایا بولو کیا بات؟ فرمایا میرے پاس 3 چیزیں ہیں، 3 باتیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں بولو۔ فرمایا کہ میں سردار ہوں اور سردار خاندان سے ہوں، اور میری بیٹی ام حبیبہ وہ عرب کی خوبصورت ترین عورت ہے، میں یہ شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے حرم کے اندر آئے، میں اپنی اس بیٹی کی آپ سے شادی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نعم، ٹھیک۔ فرمایا کہ میرا بیٹا معاویہ نوجوان ہے، باصلاحیت ہے، سمجھدار ہے، سردار کا بیٹا ہے۔ اللہ کے نبی، اگر آپ اسے اپنے ساتھ سیکٹری کے طور پر کاتب لکھ لیں، جو آپ نے لوگوں کو لکھنا لکھوانا ہوتا ہے اس کو اپنے ساتھ لگا لیں۔ فرمایا نعم، بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی قبول ہے۔ اور تیسری کیا بات کی؟ اللہ کے رسول، میں ہمیشہ ساری زندگی آپ کے مخالف لڑائیوں کے اندر آتا رہا، ہمیشہ لشکروں کی سرکردگی جنہوں نے آپ سے لڑائیاں کی، ہمیشہ اس کی سرداری ابو سفیان نے کی۔ اے اللہ کے رسول، مجھے کسی لشکر کے اندر مقرر کر دیں کہ جس ابو سفیان نے ساری زندگی آپ کے مقابلے میں تلوار سونتی، اے اللہ کے رسول، میں ان لشکروں میں شامل ہو جاؤں جو آپ کے کلمے کے حق اور اس کے اعلاء کے لیے تلوار سونتتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، مجھے ان لشکروں کے اندر کہیں اپوائنٹ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ٹھیک، اور واقعتاً ایسا ہوا۔ پھر جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی لڑائیاں لڑی، اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر کی شخصیت، گزشتہ جمعے آپ نے سنا کہ وہ شخصیت کہ جسے دیکھ کر شیطان راہ بدل لیتا تھا، جو زبان سے نکالتا تھا وہ وہی بن جاتی تھی، ایسا فرد شناس آدمی۔ وَقَدْ ضَرَبَ اللَّهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِهِ، کہ جس کی زبان سے جب بھی نکلا، حق کے سوا کبھی کچھ نہ نکلا۔ اللہ اکبر۔ کیا کیا؟ جناب عمر نے جناب معاویہ کو شام کی عمارت دی، اور روایت کے الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول جناب عمر نے جناب معاویہ کو شام کا جتنا علاقہ تھا سارا ہی دے رکھا تھا، یہ بھی نہیں کہ 2 بندے ہوں، چل آدھے پر تو آدھے پر وہ، نہیں، جناب عمر نے جناب معاویہ کو پورا شام دے رکھا تھا۔ کس لیے؟ کہ جناب عمر کو بھی جناب معاویہ پر پورا اعتماد اور پورا اطمینان تھا۔ اور آپ کو یاد ہے جناب عثمان کے واقعے میں نے ذکر کیا تھا، صحابہ عثمان سے کہتے رہے کہ عثمان، ہم آپ کو یہاں سے نکالیں گے اور یہاں سے نکل کر شام کی حدود میں چلے جائیں،
وہاں معاویہ کی حکومت بڑی مضبوط ہے، یہاں تو ان لوگوں نے شور مچا رکھا ہے نا، وہاں کسی کی آواز بھی نہیں نکلے گی۔ فرمایا نہیں، میں اللہ کے رسول کا شہر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب ابن العربی لکھتے ہیں کہ جناب عمر کا یہ جناب معاویہ پر اعتماد تھا کہ جب سے جناب عمر نے معاویہ کو شام کے اندر مقرر کیا، پھر معاویہ کو وہاں سے ہلایا نہیں۔ حالانکہ جناب عمر کی عادت تھی کہ بندوں کو دائیں بائیں کرتے رہتے تھے کہ کہیں رہ کر غلط اختیارات نہ بنا لے، غلط استعمالات نہ معاملات کے کر لے، لیکن جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں چھیڑا۔ جناب ابن عباس، اللہ کے رسول کے چچا زاد عالم، ایک مرتبہ ان کے غلام نے جناب معاویہ کو دیکھا ایک وتر پڑھا، آ کے ابن عباس سے کہا جناب حل لک فی امیر المؤمنین معاویہ، دو روایتیں ہیں، آپ کوئی امیر المومنین معاویہ کے متعلق کوئی بات نہیں کریں گے؟ میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ ایک رکعت وتر پڑھ رہے تھے۔ فرمایا اصاب انہ فقیہ، وہ بے وقوف آدمی جو معاویہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ خود فقیہ آدمی۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں، عبداللہ بن مبارک ان سے جناب معاویہ کے متعلق پوچھا گیا، کہا کسی نے پوچھا نا عبداللہ ابن مبارک یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ اختلاف ہو گئے تھے نا بعد میں، تو پھر لوگ سوال کرتے تھے، کراس کویسچننگ جیسے کرتے ہیں، تو علماء سے پوچھتے۔ تو عبداللہ بن مبارک سے پوچھا جناب معاویہ کے متعلق فرمائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا ما اقول فی رجل بے وقوف انسان، تو مجھ سے اس شخص کے متعلق پوچھتا ہے کہ جس نے رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی، اللہ کے رسول سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے اور وہ پیچھے سے ربنا ولک الحمد کہتا تھا، تو کہتا تھا عبداللہ بن مبارک اس کا فیصلہ کرے؟ اللہ اکبر۔ پھر پوچھا ایہما افضل، چلیں ٹھیک ہے یہ بتا دیں کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے کہ معاویہ افضل ہے، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کو کوئی خلیفہ گنا جاتا ہے نا، ان کی اپنی ایک سیرت ہے۔ فقال اللہ اکبر، عبداللہ بن مبارک نے فرمایا ارے نکمے انسان، لتراب فی منخر معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عمر بن عبدالعزیز سے معاویہ کی شخصیت کی بات کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ سفروں میں، جہادوں میں، گھوڑوں کی پیٹھوں پر بیٹھ کر میدان جہاد کے اندر، اور جو مٹی معاویہ کے ناک میں پڑی، میرے نزدیک معاویہ کے ناک بھی وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے لاکھ درجہ افضل ہے، تو معاویہ کی بات کرتا ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول کے احکامات کو لے کر دنیا میں گھومنے اور پھرنے کے وقت جو معاویہ کے گھوڑے کے ناک کے اندر مٹی پڑی، میں عمر بن عبدالعزیز کو اس گھوڑے کی ناک کی مٹی کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ اور وہ صحابی تھے، وہ صحابی رسول تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم تھے، وعد اللہم الحسنى تھے۔ وہ لوگ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور آپ کے یوں کہہ لے اعلان کو لے کر جن لوگوں نے نہ جب آپ کا کلمہ پڑھ لیا، نہ اپنی جانوں کو دیکھا، نہ اپنی ذاتوں کو دیکھا، نہ اپنی شخصیتوں کو دیکھا، نہ اپنی سرداریوں کو دیکھا، ہر چیز کو لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، تو ان کا مقابلہ، صحابہ کا مقابلہ غیر صحابی سے کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، امام بتائیے آپ کا اس شخص کے متعلق کیا خیال ہے جو کہتا ہے میں نہیں مانتا معاویہ کو کاتب وحی، میں نہیں کہتا کہ معاویہ امت مسلمہ کے ماموں ہیں؟ تو جناب احمد رضی اللہ رحمہ اللہ نے غصے کے ساتھ اپنی تلوار کو نکالا، فرمایا ھذا قول سوء ردی، احمق انسان، اس سے بڑھ کر بھی کوئی بری چیز ہو سکتی ہے؟ اذا رأیت رجلا احدا، اس عقیدے کو یاد رکھ، جب بھی تجھے کہیں کوئی ایسا انسان مل جائے یذکر احدا من الصحابۃ بسوء، کہ جو کسی صحابی کے متعلق ذرہ بھر بری زبان استعمال کرتا ہے، فتہمہ علی الاسلام، یہ یقین کر لے اس انسان کے اندر اسلام نہیں ہے، اس کے اسلام کے اندر شک۔
یہ جناب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے، اور فرمایا من تقص احد احدا من الصحابہ، یہ یاد رکھو جہاں بھی کہیں کوئی انسان کسی صحابی کی تنقیص کرے تو یاد رکھو فی داخل ہی سو، اس کے دل کے اندر منافقت ہے، اس کے دل کے اندر کفر ہے، اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ میں آپ کو تسلسل سے یہ بات کہتا ہوں کہ وہ صحابہ میں سے جناب ابو بکر ہوں یا وہ جناب معاویہ ہوں، علی ہوں یا عثمان ہوں، یا ان کے علاوہ کوئی صحابی ہوں، ابن عباس جیسا صغیر صحابی کیوں نہ ہو، ہم ہر ایک صحابی کا احترام کرتے ہیں، ہر ایک صحابی کا احترام کرنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس کے اندر ہمیں ذرہ بھر کہیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ جس کو شک ہے وہ اپنے ایمان کی اصلاح کرے، اپنے عمل کی اصلاح کرے، اور ہم اسے دعوت دیتے ہیں کہ قرآن کے اوپر صحیح طریقے سے ایمان لانے کی رب سے توفیق مانگے۔ کیوں کہ یہ ساری چیزیں سب سے پہلے قرآن سے ثابت ہیں، اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے صحابہ، ان کی قربانیاں، ان کا احترام کرنا اور ان کی عزتوں کا دفاع کرنا، یہ ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسی ایمان پر قائم رکھے، اسی محبت پر قائم رکھے، اور ہماری دعا ہے رب العالمین ہمیں کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے۔